الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں ہر سال 11ویں شریف کے حوالے سے اجتماع ہوتا ہے. آپ لوگ سب اس میں تشریف لاتے ہیں. اللہ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. 11ویں شریف کیا ہے آپ جانتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات 11 ہے، ربیع الاخر، جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. اس تاریخ کے حوالے سے لوگ ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اور جب ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. تو یہ نام ہے پہچان کے لیے، اصل چیز ایصال ثواب ہے. لوگوں میں ایک تاثر ہے اور وہ یہ کہ پیر اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں، عالم اور ہوتے ہیں، صوفی اور ہوتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے لوگوں میں. بھئی فلاں شخص مولوی ہے، بھئی وہ مولوی ہے، وہ مسئلے بتائے گا. فلاں شخص پیر ہے، وہ ولی اللہ ہے. یہ ایک تاثر لوگوں میں ہے. تو مجھے اختر صاحب نے کہا کہ سیدنا غوث اعظم کے علم کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنی ہے. تو پہلی بات یہ ہے، یاد کر لیں اس کو کہ کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا. کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ
اونچی کہہ دیجئے، بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو علم نہیں رکھتا تو وہ اللہ کی معرفت کیسے، اللہ کی پہچان کیسے ہوگی اس کو؟ تو مولوی، لفظ مولوی کے معنی مولا والا، مولوی کے معنی یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے۔ لوگ مولانا کا کہلوانا، مولوی کہو تو سمجھتے ہیں چھوٹا ہے، مولانا کوئی بڑا، یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے۔ مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر۔ مولوی کے معنی اللہ والا۔ تو مولوی وہی ہے جو عالم ہے، جو عالم نہیں ہے ویسے مولوی کہہ لو آپ اس کو، آپ ہر داڑھی والے کو مولوی یا مولانا کہہ لیتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اصل مولوی وہ ہے جو واقعی عالم بھی ہے، اللہ والا بھی ہے۔ یہ تاثر لینا کہ غوث پاک ولی اللہ ہیں، عالم نہیں ہے، یہ تاثر بھی غلط، اور یہ کہنا کہ وہ عالم ہیں اور ولی اللہ نہیں ہیں یہ بھی غلط۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے حنفیوں کے امام ہیں، سب سے بڑے، اسی لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں، جنہوں نے آج تک ہم پر یہ مہربانی کی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جتنے حنفی ہیں وہ جتنی عبادتیں کر رہے ہیں اس سب کا ثواب امام اعظم کو مل رہا ہے۔ انہوں نے 83,000 کتنے 83,000 پرنسپلز، اصول بنا دیے۔ آج تک میری معلومات کے مطابق 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے ان 83,000 سے ہم نکال چکے ہیں۔ آپ آتے ہیں کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس، مولانا صاحب یہ کیسے، وہ کھٹ سے جواب دیتا ہے، تو یہ جو وہ جواب دے رہا ہے یہ امام اعظم کی محنتیں ہیں۔ تو کیا امام اعظم ولی اللہ نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کہیں گے نہیں، اولیاء اور ائمہ اور وہ ولی اللہ بھی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شبہ۔ 46 برس کتنے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے امام اعظم نے، اتنے بڑے عالم۔ اور جہاں قید کیا گیا تھا ان کو، جس جیل میں ڈالا گیا تھا، صرف اس لیے کہ عہدہ قبول نہیں کیا، بادشاہ نے کہا میں تمہیں جج بناتا ہوں، انہوں نے کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں، اس نے کہا نہیں تم لائق ہو، تو کہنے لگے جو جھوٹ بولے وہ تو جج نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں میں لائق نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں لائق ہوں، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جو جھوٹ بولے وہ تو جج نہیں، کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا بادشاہ، اس نے قید میں ڈال دیا کہ تم نے عہدہ کیوں نہیں قبول کیا۔ اس قید میں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا۔ آج کوئی ہے ایسا ولی؟ تو امام اعظم ولی اللہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ یاد کر لیں۔ اب دوسری بات کہ ولایت اللہ کا انعام ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اصلی میں ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں، تو علماء ہی ولی ہوں گے نا، اللہ سے ڈرنے والے ہی متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو، تو جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ ولی کدھر سے ہو جائے گا؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بعض لوگوں نے مدرسے میں جا کر پوری کتابیں نہیں پڑھی، بعض لوگوں نے، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا، اپنی طرف سے جو اللہ علم دیتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو عطا کیا، تو وہ بھی جاہل نہیں تھے، جاہل، کیونکہ جاہل ولی ہوتا،
یہ جو آج دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، آستانہ فلاں، آستانہ فلاں، آستانہ فلاں، ان کو بورڈ لگانے پڑ گئے. اگر ولی ہوتے تو بورڈ لگانے نہیں پڑتے. ولی ہوتے تو بورڈ نہیں لگانے. خلیفہ فلاں، خلیفہ فلاں لکھ دے، لکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسے بنو نا کہ لوگ تمہیں پہچانے، تمہاری پہچان ہو، تمہیں بورڈ لگانا نہ پڑے. تو یہ کاروباری لوگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کی، علماء کی بات کر رہا ہوں. میں نے 2-3 باتیں علم کے حوالے سے بتانی ہے، پھر ذکر غوث پاک اسی میں آئے گا. پہلی وہی ہے اقرا. اقرا کے معنی عام ترجمہ پڑھو. چونکہ نبی کریم پر نازل ہوئی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، پڑھیے. جبریل امین نے آ کر کہا اقرا، لوگ لکھتے ہیں پڑھ، میں نے ترجمہ کیا پڑھیے. کس کو کہا جا رہا ہے اس کی شان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. پڑھیے. تو پہلی وحی نے بتا دیا، اس پہلی وحی نے بتا دیا کہ ہمارے دین میں عزت ہے تو علم سے ہے. عزت کس چیز سے ہے؟ ذرا زور سے کہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب پیسے سے ہے، عہدے سے ہے، ناموری سے ہے، شہرت سے ہے. تو یہ دکھاوے کی عزت ہے، اصل عزت علم سے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. یہ ترجمہ دھیان سے سن لیں. رفعت بلندی، اونچائی دی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کو. پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی اونچا ہوگا تو ایمان سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بلندی کس کو ملے گی؟ اونچی کہیے. تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کہیں میں سیڑھی لگا کے اونچا ہو جاؤں گا، اس کو اونچا ہونا نہیں کہتے. آپ کہیں گے میں مینارے پہ چڑھ جاؤں گا، وہ اونچا ہونا نہیں ہے، وہ تو آپ چڑھے اتر جائیں گے. لیکن جس کو اللہ بلندی دے گا کوئی نیچا نہیں کر سکے گا. تو اللہ فرماتا ہے رفعت دی تم میں سے کن کو؟ ایمان والوں کو. والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والوں میں درجے کن کے بلند ہوئے؟ علم والوں کے. تو جن کے درجوں کی بلندی کا بیان خود رب کرے، پتہ چلا ان جیسا کوئی بلندی والا نہیں. اب یہاں سے ذرا ایک تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. رفعت اللہ نے دی ایمان والوں کو، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اونچا کیا. ایمان والوں کو بلندی مل رہی ہے، مگر حبیب کے ذکر کو اللہ اونچا کر رہا ہے. اللہ آج انسان نے طیارے بنا لیے، راکٹ بنا لیے، چاند پر قدم رکھ دیا، آگے جانے کے دعوے کر رہا ہے انسان. یہ ساری چیزیں تو آسمانوں سے نیچے ہیں، ان کے اوپر آسمان، پھر آسمانوں سے اوپر. تو میرے نبی کے تو قدم وہاں گئے جہاں ساری کائنات نیچے ہو گئی. تو ان کی بلندی کو کوئی جان سکتا نہیں. تو رفعت ایمان والوں کے لیے، اور درجے علم والوں کے لیے. درجے علم والوں. کسی کو جاہل کہو برا لگے گا، لیکن جاہل کو بھی عالم کہہ دو خوش ہو جائے گا. یہ علم ایسی چیز ہے جس کی طرف نسبت کرو اس کو خوشی ہو جاتی ہے. جنگ بدر میں 70 قیدی کافر تھے، قیدی آئے. ان کو کہا گیا اتنے پیسے دے دو تو اپنی جان چھوڑا لو. فدیہ مقرر کیا گیا 4000، کسی سے 2000، کسی سے 1000. جو لکھنا جانتے تھے ان 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟
لکھنا پڑھنا یہ بہت اہم ہے، بہت اونچی۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کو نہیں معلوم ہو تو آپ اندھیرے میں ہو یا نہیں، اور اگر معلوم ہو تو لگے گا روشنی۔ تو علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا۔ تو اندھیرا اچھا لگتا ہے یا روشنی؟ روشنی میں رہنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا صرف قاہرہ اور اندلس میں جو کتب خانے تھے، مسلمانوں کی کتابیں 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ کتابیں۔ اس طرح کی 10 بلڈنگیں بناؤ گے تو آئیں گی اس میں، اتنی کتابیں تھیں مسلمانوں کی۔ اور آج مسلمان کتاب سے دور ہے، یہ کمزوری ہماری ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے تھے، مسلمانوں سے سیکھتے تھے۔ انسان کی فضیلت، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ فرماتا ہے انسان کو سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بڑا وقت لگ جائے گا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یہ چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم سے کہا، انہوں نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ تو اللہ نے انسان کو عزت اور فضیلت دی ہے علم سے۔ کس سے؟ پھر کہیے علم سے۔ ایک بات آپ نے سن لی، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب آپ کو یہ بتانا ہے۔ کتاب التعریفات میں سید شریف جرجانی، ان کی کتاب مشہور ہے، وہ لکھتے ہیں العلم ہوا ادراک الشیء علی ما ہوا بہ۔ یہ علم کی تعریف انہوں نے لکھی کہ ایسی چیز کا ادراک، یعنی اس کو پوری طرح سمجھ لینا جس کے ساتھ وہ قائم ہے۔ یہ مائک ہے، یہ اس کے اوپر کور ہے، یہ راڈ ہے، یہ پائپ ہے، یہ نوزل ہے، یہ پوری ہر چیز کو کہ وہ کیا ہے، کس طرح قائم ہے، اس چیز کو جان لینا علم ہے، اس چیز کو جان لینا۔ امام راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کا ادراک، تو پوری طرح اس کو گھیر لینا، یہ کیا ہے، کیسے بنی ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا، اس چیز کا نام علم ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں علم سے مراد وہ دینی علم ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں انسان ہوں، میری یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ ماتھا ہے، یہ منہ ہے، یہ دانت ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، ناخن ہیں۔ ہر ایک کا استعمال کیسے کرنا ہے، مجھے کس طرح فائدہ ہوگا، کس طرح نقصان ہوگا، میں اس کی حقیقت کو جان لوں، اس کا نام دینی علم کیا ہوا کہ میں بنایا کس لیے گیا ہوں، ہاتھ کس لیے بنائے گئے ہیں، آنکھیں کس لیے بنائی گئی ہیں، ان کا صحیح استعمال کہ میں کسی طرح نافرمانی تو نہیں کر رہا، ہاتھوں سے میں کوئی ایسی چیز پکڑ رہا ہوں جس کا پکڑنا جائز نہیں، تو یہ دین کے مطابق چیز کو سمجھنا جو ضروری ہے اس کا نام علم ہے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا، اور حدیث شریف ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مسلم میں عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، تو تمام مردوں عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ اب کیا فرض ہے؟ کیا فرض کفایہ ہے؟ تو وہ ضروری علم
جس سے میں اپنے آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچا سکوں، نافرمانی سے بچا سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں، میں جائز کو اختیار کر سکوں، ناجائز سے بچ سکوں، اس کا نام علم ہے۔ یہ حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک تاجر کو تجارت کے، ایک ماہر کو مہارت کے، جس شعبے میں ہے، جس فیلڈ میں ہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیا جائز ہے کیا ناجائز، میں کیا کروں کہ جنت میں چلا جاؤں گا، میں کیا نہ کروں کہ دوزخ سے بچ جاؤں، یہ جاننا مجھ پر فرض ہے۔ فرض فرض کتنوں کو معلوم ہے؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، طہارت کے اصول کیا ہیں؟ نہیں سیکھتے۔ یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے آج یہ حال ہے ہمارا۔ جب تک ہم سیکھ رہے تھے دنیا ہم سے ڈر رہی تھی، ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، دنیا نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ پتہ چل گیا آپ کو ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے سامنے نتیجہ کیا ہے؟ ہم غیروں کے محتاج ہو گئے، وہ ہماری کتابیں لے گئے، انہوں نے ہماری زبان سیکھ لی اور سیکھ کر ہمیں ترجمہ کر کے بھیجنا شروع کر دیا، ہم ان کے محتاج ہو رہے۔ علم تو ہمارے پاس ہے مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہماری کمزوری کہ ہم نے علم سے ناطا توڑ لیا ہے، جنہوں نے جوڑ لیا ہے وہ امام اعظم بن گئے، وہ غوث اعظم بن گئے، وہ داتا بن گئے، وہ خواجہ بن گئے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ عبادت بہت فضیلت رکھتی ہے۔ آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں، سارا دن روزہ رکھیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، بڑا درجہ ہے، مگر عالم کا ایک منٹ جو کسی دینی مسئلے کو جاننے میں، تحقیق میں گزرتا ہے، وہ مجاہد کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا حکم؟ روایت بیان کی جاتی ہے، اغدو عالمن، دھیان سے یہ حدیث سن لیں آپ سب، اغدو عالمن، صبح کل اس طرح کرنی ہے کہ تم خود عالم ہو جاؤ، اگلا دن اس طرح آئے کہ تم خود، اگر یہ نہیں کر سکتے تو او متعلمن، تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، عالم نہیں بنتے تو متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ دو باتیں، یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا تو او مستمعن، علم کو سننے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے، او محبن، عالم کو پسند کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا، فتح لکھ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب میں نے یہ آپ کے سامنے علم کی بات سنائی ہے، مجھ پر قیاس نہ کرنا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ موجودہ لوگوں میں آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے، لیکن جو اصلی عالم واقعی جن کے علم پر دنیا کو ناز ہے، اسی ہستی کا نام غوث اعظم ہے۔ وہ کتنے بڑے عالم تھے اس کا اندازہ ان کی تقریر 400 آدمی بیٹھ کے لکھتا تھا، 400 علماء بیٹھ کے ان کے ارشادات لکھتے تھے اور اس میں سے مسئلے نکالتے تھے۔ وہ ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے، 7 دن پڑھاتے تھے۔ غوث پاک 7 دن، آواز آئے، پڑھاتے تھے، 3 دن لوگوں میں واعظ فرماتے تھے۔ واعظ کے معنی نصیحت، نصیحت کے معنی خیر خواہی، لوگوں کو دین کی باتیں۔ ان کے ایک واعظ میں کتنے علم ہوتے تھے، آج دنیا اس پر حیران۔ وہ فرماتے تھے پہلے میں شریعت بیان کروں گا، پھر میں طریقت بیان کروں گا، پھر میں حقیقت بیان کروں گا۔ ان کی مجلس واعظ سے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے،
اس زمانے میں 70 ہزار لوگ ان کے جلسے میں آتے تھے ان کا واز سننے کے لیے، اور جب وہ کیفیات طاری ہوتی تھی تو ہو کر کے وہ حق کر کے واصل بحق ہو جاتے تھے۔ ایسے علماء، ان پر امت کو بھی ناز ہے، ان پر اسلام کو بھی ناز ہے، دین کو بھی ناز ہے، دین والوں کو بھی ناز ہے۔ اب میں نے ایک دو باتیں علم کی اور کرنی ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ، علم کی اقسام کتنی قسموں کا علم ہے۔ انگریزی کو جو لوگ اہمیت دیتے ہیں اس میں صرف ایک لفظ ہے، نالج۔ کیا لفظ ہے؟ اس کی جمع بھی نہیں ہے، نالجز نہیں کہتے، صرف نالج ایک ہی لفظ ہے۔ اور ہمارے ہاں علم کی جمع علوم ہے۔ ان علوم کو آج پہچاننے والے بھی کم ہیں۔ 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرے، کم از کم 18 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ تفسیر کرے۔ آج کوئی کھلاڑی اٹھتا ہے، کوئی سنگر اٹھتا ہے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا، آتا ہے نہیں، نہ ناسخ کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ اس کو متشابہات کا پتہ، نہ محکمات کا پتہ، وہ گرامر تک جانتا نہیں، اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کے علم کا کیا حال تھا؟ ان کے زمانے میں ابن جوزی بڑا مشہور محدث اور عالم گزرا ہے، ابن جوزی، علماء اس کو بہت جانتے ہیں، بڑا نام تھا اس کا۔ کسی نے اس کو کہا تو کبھی غوث پاک کی محفل میں نہیں گیا؟ اس نے کہا وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، مگر علم کے حوالے سے وہ سمجھتا تھا میں زیادہ ہوں، اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھتا تھا۔ کسی نے کہا کسی دن چل تو صحیح، کہنے لگا کہ جاؤں گا، وہی باتیں کریں گے، میں اس سے آگے کی باتیں جانتا ہوں۔ نے کہا چل تو صحیح۔ وہ بار بار کہا تو وہ چل پڑا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ میں جاؤں گا تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں زیادہ عالم ہوں، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس نے ذہن میں ایک آیت قرآن کی، اس کی 12 تفسیریں اس کو آتی تھیں۔ تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا۔ تو ایک آیت کی اس کو کتنی تفسیریں آتی تھیں؟ اور وہ سمجھتا تھا یہ 12 صرف مجھے آتی ہیں، کسی اور کو نہیں آتی۔ تو اس نے سوچا میں یہی آیت پڑھوں گا اور غوث پاک سے کہوں گا اس کی تفسیر کریں، تو وہ سادہ سی تفسیر جو دوسرے کرتے ہیں وہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد میں 12 تفسیریں جب بیان کروں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ وہ آ گیا، لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو غوث پاک نے دیکھ لیا اس کو اور وہی آیت پڑھ دی جو وہ سوچ کے آیا تھا۔ اللہ، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ والے آپ نے وہی آیت پڑھ دی اور فرمایا آج اس آیت کی تفسیر کریں گے۔ اس کو 12 تفسیریں جو آتی تھیں وہ سمجھتا تھا میرے سوا کسی اور کو نہیں۔ غوث پاک نے ایک ایک گن کر پہلے تو وہ 12 بیان کر دی۔ پہلی بیان کی، اس نے کہا یہ مجھے آتی ہے، دوسری بیان کی، اس نے کہا مجھے آتی ہے، تیسری بیان کی، کہنے لگا مجھے آتی ہے۔ حیران بھی ہو رہا تھا، گن کے 12۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا یہ 12 تو دوسروں کو بھی شاید آتی ہوں گی، اب میں اس کی اور تفسیریں کروں گا۔ اسی آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی۔ وہ بے ہوش ہو گیا، کہنے لگا یہ مجھے آتی۔ واقعی یہ اللہ والے بھی بہت بڑے ہیں، عالم بھی سب سے بڑے ہیں اپنے زمانے کے حوالے سے۔ تو سیدنا غوث اعظم نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ دین میں ضعف آ گیا تھا، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، ضعیف کہتے ہیں نا، آپ ضعیف کے معنی کمزور، آپ بوڑھا بھی کہہ دیتے ہیں، اصل معنی ضعیف کے کمزور۔ تو دین میں ضعف آ گیا تھا چاروں طرف، جس کو حالات کا بگڑنا کہتے ہیں، انارکی۔ کہیں کیا ہو رہا تھا، مصر میں کیا ہو رہا تھا، عراق کے شہروں میں کیا ہو رہا تھا، دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا۔ اس دور میں غوث پاک نے
وہ محنت کی کہ آپ کو محی الدین کا لقب ملا، آپ نے دین کو زندہ کیا، آپ کا لقب ہے محی الدین۔ اب مجھے بتاؤ جاہل دین کو زندہ کر سکتا ہے؟ اونچی، یہ تو عالم کا کام ہے، جہالت کو ختم کرے، خرافات کو، غلطیوں کو ختم کرے، تو جو جانتا ہوگا وہی کرے گا نا، دوسرا کر سکتا نہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو زندہ کیا۔ آپ اتنے بڑے عالم کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم، جس استاد سے پڑھا تھا آپ نے، جس استاد سے آپ نے پڑھا، اس نے پڑھانے کے بعد کہا اے عبد القادر مجھے جتنا آتا تھا میں نے تجھے سکھا دیا، تیری طلب بہت زیادہ ہے، تیرے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، باقی اللہ تجھے عطا کرے گا، اب میری گدی پہ بیٹھ کے تو پڑھایا کر۔ استاد کو اتنا ناز۔ پھر غوث پاک پڑھاتے تھے اور علماء پڑھنے آتے تھے۔ وہ کیسے کیسے علماء ہوں گے جو آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اب میں نے آپ کو جو بات بتانی، ادلہ شرعیہ، دھیان سے سن لیں۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی، شریعت کی دلیلیں 4 ہیں، یاد کر لیں۔ ادلہ شرعیہ، شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 4۔ قرآن، کتاب اللہ، سنت نبی پاک کے ارشادات، ہر سنت حدیث ہے۔ جملہ کہیں، ہر سنت مگر ہر حدیث سنت۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یاد رکھیے گا، ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رسول اللہ، یہ حدیث ہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو سمجھانے کے لیے کہا ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں۔ تو دوسری دلیل، پہلی کتاب اللہ، دوسری حدیث اور سنت رسول اللہ، تیسری اجماع۔ تیسری کیا ہے؟ جس پر جمع ہو جائیں، کون؟ تمام علماء، تمام امت جمع ہو جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ چوتھا قیاس، جو قرآن اور سنت کو دیکھ کر نئی ضرورت کے لیے مسئلہ نکالا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو سکتا، اس کا جواب ضرور دینا ہے تاکہ کل کو آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے۔ کل کو آپ کو کوئی پکڑ لے گا کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، تو قیاس کرنا تو شیطان کی عادت ہے، تو تم نے اپنی چوتھی دلیل قیاس بنایا ہوا۔ قیاس کا معنی اندازہ لگانا، قرآن حدیث کو دیکھ کر اندازہ لگا کر بات کرنا۔ تو وہ کہے گا اول من قاس، سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ شیطان نے۔ تو قیاس کرنا تو شیطان کا طریقہ ہے، تو میں جواب دے دوں، شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا تھا۔ دھیان سے سنیں، شیطان نے جو قیاس کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ ہم جس قیاس کو مانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نہیں، اللہ اور اس کے حکم کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں۔ فرق ہو گیا نا؟ میں سمجھا دوں۔ اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی رائے پیش کی یا نہیں کی؟ اپنی رائے پیش کی نا، میں اس سے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ اونچی جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، بحث کی۔ اللہ نے اس کی بحث کا جواب اس کو مردود کر دیا، نکال دیا۔ پتہ کیا چلا؟ شیطان نے اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں رائے پیش کی تھی۔ ہم جس قیاس کو مانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نہیں، اس کی روشنی میں، اس کی۔ اب میں آپ کے سامنے جب بات آئی ہے تو جواب بھی دے دوں۔
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو حنیفہ، ان پر اعتراض کیا کہ یہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اور قرآن کے حکم کو ترجیح دینے کا مطلب پریورٹی، اس کو زیادہ اہمیت دینا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت چلی گئی۔ امام باقر، امام جعفر صادق ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں، ان کے پاس یہ بات چلی گئی۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلا لیا۔ جب بلایا تو بلا کر کہا، لوگ کہتے ہیں تم اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہو، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے ہو، تو اس کا جواب دو۔ اب میں اس میں سے صرف 2 باتیں آپ کو سناؤں گا۔ سیدنا امام اعظم سے جب یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا یہ بتائیں روزہ افضل ہے یا نماز؟ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ جی نماز۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، حدیث کا بھی فیصلہ ہے کہ کیا افضل ہے؟ حضرت امام اعظم نے کہا میری رائے کہتی ہے روزہ افضل ہے۔ میری رائے کیا کہتی ہے؟ مگر میں اپنی رائے کو نہیں دیکھ رہا، میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ کیسے کہ عورت کو مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ نماز اس کو معاف ہے، وہ نماز اس کو، وہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائے تو اس نے وہ نمازیں دہرانی نہیں۔ لیکن روزے آ جائیں ان دنوں میں تو بعد میں وہ روزے رکھنے ہیں، وہ روزے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ روزہ افضل ہے، کیونکہ نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں، تو عقل تو یہ کہتی ہے۔ مگر میں اپنی عقل اور رائے کی بات نہیں کرتا، میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں نماز افضل ہے۔ اس طرح کی مثالیں میں ساری بیان نہیں کر رہا، اس میں سے صرف 1-2 سنا رہا ہوں۔ پاؤں دھونا فرض ہے نا، وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں ٹخنوں تک پاؤں دھونا اونچی۔ ہاتھ کہاں پھیرنا ہے؟ پاؤں کی پشت پہ اوپر۔ میل کہاں لگتی ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نیچے ہاتھ پھیرا جائے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے ہاتھ پھیرو، کہ گندگی میل لگی ہے تو نیچے لگی ہے، اوپر تو نہیں لگی، لیکن حکم کیا ہے؟ اوپر پھیرو۔ تو میں اپنی عقل کی بات نہیں کر رہا، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ اب تیسری بات کروں گا، اشارے میں سمجھ لینا۔ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا جو نطفے کا قطرہ ہے وہ زیادہ ناپاک ہے؟ پیشاب ناپاک ہے، پیشاب زیادہ ناپاک، مگر پیشاب پر غسل نہیں رکھا، دوسرے قطرے پر غسل رکھا۔ عقل کہتی ہے پیشاب پر غسل ہونا چاہیے، مگر غسل وہاں میں نے اپنی رائے کو نہیں رکھا ہے، میں نے شریعت کے حکم کو رکھا ہے۔ عقل کہتی ہے عورت کمزور ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عورت کمزور ہے، مگر شریعت میں باپ کی طرف سے حصہ لڑکی کو 1، لڑکے کو 2۔ عقل تو کہتی ہے لڑکی کو زیادہ ملے، مگر شریعت کہتی ہے لڑکے کے 2۔ میں نے اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا ہے، میں نے شریعت کا حکم رکھا ہے۔ جب امام اعظم نے اس طرح کی مثالیں بیان کی، امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اترے، امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہا، یہ شخص قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے، قرآن کی روح کو سمجھتا ہے، اس پر اعتراض کرنے والے غلط ہیں۔ اور مسائل آپ کو صرف انہی کی بات ہوتی تو میں سناتا۔ مثلا ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے حنفی امام کے پیچھے، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، امام کا پڑھنا، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے، ہم پیچھے خاموش رہتے ہیں، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے ہم آمین کہہ دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ امام اعظم مکہ میں آئے تو لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ تو لوگوں نے، ایک نے ادھر سے شور، ادھر سے 4 آدمی، ادھر سے 4، اتنی آواز کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ امام اعظم نے کہا اس طرح بات کرو گے تو نہ سنائی دے گی نہ جواب ہوگا، تم اپنے اندر سے ایک آدمی کو چن لو۔
جس کو تم سب سے زیادہ قابل سمجھتے ہو چن لو، اس کا بات کرنا تمہارا بات کرنا، ورنہ اس طرح تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ لوگوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اندر سے ایک آدمی چن لیا کہ یہ ہمارا نمائندہ بن کے بات کرے گا، اس کی بات ہماری بات۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، امام صاحب نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کو آگے نمائندہ بنا دو، جب وہ کہہ لے سارے آمین کہہ دو کہ اس کی بات ہماری بات ہے۔ اللہ اب علم مع اللہ، علم من اللہ، علم باللہ، صرف علم کی بات کروں نا، میں پوری رات لگا دوں تو آپ کے سامنے پورا بیان نہ ہو سکے۔ میں حالانکہ اتنے پوائنٹ لے کر آیا کہ صرف اگر علم کی بات کرنی ہے تو اب میرا خلاصہ سن لو۔ یہ اولیاء کو کیا کیا عطا ہوتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، تو جس کا سینہ اللہ کھول دے پھر اس میں کتنا علم آئے گا۔ اور حبیب کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو نبی کریم اللہ کی عطا سے نبی کریم جیسا کوئی عالم ہو سکتا نہیں۔ اس علم کا دروازہ مولا علی، اس علم کا دروازہ مولا، اور مولا علی کا یہ ارشاد کہ مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دوں گا۔ تو جب دروازے کے علم کی یہ شان ہے، شہر علم کی کتنی شان ہو۔ آج کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو وہ کچھ جانتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ صرف جھلکیاں دکھائیں آپ کو، صرف جھلکیاں علم کے حوالے سے جاننا۔ اب عالم کی عزت ہوتی ہے علم کی وجہ سے۔ عالم کی توہین دین کی توہین ہے، کفر تک لے جاتی ہے۔ جس کو دیکھنا ہی اتنی عبادت ہو، اس کو سمجھنا کتنی عبادت ہوگا۔ اور یہ علم والوں کی وجہ سے آپ کتنے خطروں سے بچتے ہیں، کتنی تکلیفوں سے بچتے ہیں۔ فضائل علم و عمل، اور حضرت علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، یہ ترجمے ہو چکے، پڑھو تو آپ کو اندازہ ہو۔ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، درختوں پہ چلنے والی چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، عالم کی وفات کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جس نبی کو جاننے کا نام علم ہے، جس نبی کو جاننے اور پہچاننے کا نام علم ہے، تو اس نبی کی کتنی شان ہوگی۔ تو یہ درجہ بدرجہ، اور قرآن میں ہے وفوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا۔ تو میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں سب سے بڑا عالم، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن میں موجود، وہ بھی اس وقت آپ کو نہیں سنا سکتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے جھلکی دکھائی۔ اب علم کی قسمیں کتنی ہیں، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، بدائے کیا ہے، ثنائے کیا ہے، گرامری صرف اتنی، آپ کو اس میں اتنی برانچیں ہیں۔ یہ جو عالم بنتا ہے نا 8-10 سال کے بعد، جو صحیح بنتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پڑھا ہوا بیان کر سکے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی میں زیر زبر نہیں ہوتی تو وہ گرامر سے سیکھ لیتا ہے۔ بغیر زیر زبر کے عبارت آ جائے وہ پڑھ لے گا، صیغہ بتا دے گا کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، یہ کون سا ہے، ماضی کی کتنی قسمیں ہیں، وہ تمام وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ 8-10 سال میں صرف اس قابل ہوتا ہے پڑھا ہوا بتا سکے۔ اور جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا ہو، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، اور جس کو پتا ہو کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں روزے فرض ہیں، اور روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں، جس کی ایک دن میں یہ شان ہوگی، جب غوثیت کے مقام پر پہنچے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے بنیاد ان کی یہ صرف بتا دی آپ کو۔
اب آپ ایک پیغام سن لیں اور اس کے بعد میں ذکر غوث پاک. اجمالی علم، کیا لفظ کہا میں نے؟ اجمالی علم کا مطلب مختصر علم فرض ہے ہر ایک پر جاننا. اجمالی طور پر کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، آپ کو غسل کے، طہارت کے، نماز کے، حیض و نفاس کے، تجارت کے، یہ بنیادی مسائل جاننا آپ پر. آواز کدھر ہے؟ جب نماز پڑھنے ہی نہیں آتے تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ وضو ٹھیک کر رہے ہیں، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، سیکھنے میں شرماتے ہیں. جو بڑھاپے میں علم حاصل کرے زیادہ ثواب ملتا ہے. نہیں، ایک بات بڑی پیاری سن لو. عالم بننے کا شوق ہو، علم حاصل کرنے بیٹھ جاؤ، سیکھنے لگ جاؤ، وفات ہو جائے گی، شہیدوں کا ثواب ملے گا، جنتی ہو جاؤ گے. کیونکہ علم دین حاصل کرنے کا شوق یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ہم آج اپنے علماء کو نہیں سمجھ رہے. ہمارے علماء بھی ایسے نہیں رہے سارے، سب نے اپنا حال نہیں رکھا، اپنی وقت کا خیال. کچھ لوگ شہرت کے طالب ہو گئے، کچھ پیسے کے طالب ہو گئے، کسی نے دنیا کمانے کے لیے ذریعہ بنا لیا. حضرت عمر جیسا شخص کہتے تھے کاش میں پڑھانے والا بھی ہوتا، معلم بھی ہوتا، اتنا شوق تھا ان کو. تو یہ جو اصلی علماء ہیں، میں نے بتایا حدیث شریف بتاتی ہے، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کی عزت کرنے سے آپ کو اجر ملتا ہے. تو علم کی قسمیں ہیں، پھر آگے فقہ کی برانچیں ہیں، پھر علم حدیث، علم تفسیر، پھر ان سب کے اندر تخصص ہوتا ہے. ایک شخص جس طرح کان کا اسپیشلسٹ بن گیا، ناک کا اسپیشلسٹ بن گیا، کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن، اسی طرح علم میں بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ فقہ کا ماہر ہے، یہ حدیث کا ماہر ہے، یہ تفسیر کا ماہر ہے، یہ گرامر کا ماہر. تو یہ علماء آپ مذاق سمجھتے ہو، عالم ہونا کوئی معمولی بات. حضرت علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم راضی ہیں اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے، نہ جاننے والوں کو مال دے دیا ہے. تو یہ علم بہت بڑی چیز ہے. اور پیسے زیادہ ہو جائیں 10 دشمن بن جاتے ہیں، علم زیادہ ہو جائے 10 دوست بن جاتے ہیں. پیسہ ختم ہو سکتا ہے، علم ختم ہو سکتا. یہ جتنا پھیلاؤ اتنا بڑھتا ہے. اور جو نیکی بتائے گا جتنے آگے اس پر عمل کریں گے، بتانے والوں کو سب کے برابر ثواب ملے گا. اب بتائیے علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں میتھمیٹکس، الجبرا، ریاضی، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، فزکس، کیمسٹری، یہ سارے فنون ہیں. یہ سیکھنا منع نہیں ہے. اصل علم یہ ہے کہ رب کو پہچاننے لگ جائیں، نبی کی شان کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے، دین کی قدر آ جائے. یہ ہے اصل علم. جس نے میرے نبی کو نہیں جانا وہ عالم. پورا تو کوئی بھی نہیں جانتا، پورا تو کوئی، تھوڑا سا جو جانتے ہیں نا، جو تھوڑا سا، یہ ان کے الفاظ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے مقابلے میں تو بہت زیادہ، لیکن اصل علم تھوڑا سا جنہوں نے جانا انہوں نے بھی کہا سب سے اولا و اعلیٰ. اور جنہوں نے دعوے کیے کہ نہیں ہم بہت جانتے ہیں، انہوں نے کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. تو جو ایسی بات کرے اس کو خود کچھ پتا ہے، معاذ اللہ. تو جان لینا، نبی کی شان کو تھوڑا سا سمجھ لیا تو سمجھ لو علم آ گیا ہے. اور علم سینہ روشن کرتا ہے. تو جس میں ابھی تک اندھیرا ہی رہا، نبی کی محبت نہ آئی، نبی کی عظمت نہ آئی، اس نے کیا سیکھا؟ اس نے کچھ بھی سیکھا نہیں. سیکھنے والوں نے کیا سیکھا؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حکم رب کا ہے، ادائیں مصطفیٰ کی ہے. علم والوں نے کیا سیکھا؟ کہ حکم حج کا رب نے دیا ہے، حج کرو، ادائیں مصطفیٰ کی ہے.
تو جس کی اداؤں کی نقل کرنا رب کا پیارا بنا دیتا ہے، اس حبیب کی شان کو نہ سمجھیں تو عالم کہلا سکتے، اور علم سے ہی ولی بنتا ہے، علم سے ہی۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ علم پڑھنے سے ہی بنتا ہے ولی، شرط یہ ہے دل میں ہو حب نبی۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پھیلا نہیں سکتا بات کو، ورنہ آپ کو میں مثالیں دے کے سمجھاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بھی تنگ ذہنی یا ہلکا خیال کر لینا، یہ تو انسان کو ایمان میں نہیں رہنے دیتا۔ تو عالم شیطان کتنے بڑے دعوے کرتا تھا، فرشتوں کے سامنے جا کے تقریریں کرتا تھا، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا۔ کیوں مردود ہوا؟ اس نے نبی کی عزت نہیں۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو کمال کے آفتاب ہے، ماہتاب ہے۔ اللہ اب پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہے ہیں، علم ہے یا نہیں؟ آواز لگا دیں۔ بچے کو ایک دن کے پتہ ہوتا ہے دن ہے یا رات ہے، کون سا مہینہ ہے، رمضان کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے۔ غوث پاک کو ایک دن کی عمر میں پتہ، مادرزاد پیدائشی ولی اللہ، مادرزاد۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا میں چھوٹا تھا نا، جس وقت چھوٹے سے مراد کم عمر، مدرسے جاتا تھا تو فرشتوں کی آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ جن کے بچوں کی یہ شان ہو، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم، اب غوث پاک کا لفظ لوں تو کتنی تقریریں کروں، لفظ غوث پہ کروں، پھر غوث کے ساتھ اعظم لگا ہوا ہے اس پہ کروں، ولی پہ کروں، کرامات پہ کروں، یا اولیاء کی شان پہ کروں، اولیاء کن کو کہتے ہیں، یہ ایک لمبے موضوع ہیں، صرف 2-3 باتیں برکت کے لیے سن لیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوث کہلاتے ہیں۔ غوث کے معنی فریاد رس، جو فریاد سنے، آپ کی مدد کرے، آپ کی مشکل دور کرے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے۔ لوگ کہتے ہیں شرک، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے۔ فریاد اللہ کے سامنے، دہائی اللہ کے سامنے دینا، اپیل اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ تم بندے کو غوث کہتے ہو، غوث تو اللہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر تم یہ روز اخباروں میں اپیلیں کیوں چھاپتے ہو؟ کبھی صدر کے نام، کبھی وزیر اعظم کے نام، کبھی محکمے کے نام، اپیل ہی کہتے ہیں استغاثہ۔ آپ کے ہاں وکیل استغاثہ جس کی بارگاہ میں اپیل کی جائے اسی کو تو غوث کہتے ہیں۔ جو اپیل سنے اور مدد کرے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ تمہاری اٹک جائے تو وکیلوں سے مدد مانگ لوں میں، یا رسول اللہ پکاروں تو پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب تم سمجھتے نہیں۔ صحیح حدیث طبرانی شریف میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر بندہ سفر کر رہا ہے، جنگل میں کہیں گم ہو گیا، پتہ نہیں مل رہا، تو 3 مرتبہ پکارے یا عباد اللہ اغیثونی۔ حدیث سے میں آپ کو اغیثونی کا لفظ سنا رہا ہوں، اس کے بعد تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اعینونی بھی ہے، اغیثونی بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کی جان میں، اور تمہیں کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا نہیں؟
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور چاہیے لوگوں کو جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ میرے پاس آئے، کہاں آئیں؟ محبوب تیری بارگاہ میں آئیں اور آ کر کیا کریں؟ اللہ سے بخشش چاہیں اور محبوب تجھ سے سفارش کروائیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے بخشش چاہے، سفارش کروائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پالیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ سکھایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، خود سے نہیں ہے، رسول اللہ کو جو کمال حاصل ہے اللہ کا عطا کیا ہوا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خود اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو کیا اللہ معاذ اللہ شرک کروا رہا ہے؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ والے کی بارگاہ میں جانا، اللہ والے سے مدد مانگنا، یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اس کو مدد کرنے کے قابل کس نے بنایا؟ بغیر اللہ کی عطا کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بندہ خود سے کرتا ہے تو یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ان کو کس نے اختیار دیا؟ شان کس نے دی؟ اللہ تعالی نے۔ تو اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی اللہ کی عطا سے غوث ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، جی زندگی میں تو ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ٹھیک ہے، بعد از وفات تو قبر میں، بغداد میں، قصابہ مسجد سولجر بازار کراچی میں تو نہیں ہے، تم یہاں سے یا غوث پکار رہے ہو، 2000 میل کا فاصلہ ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال وہ آ جاتے کہتے ہیں جی زندگی میں ٹھیک ہے ظاہری طور پر، لیکن اب وفات پا گئے، اب نہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، مرتے۔ تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھ لو، فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو، مخالفوں کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اولیاء شہداء کے حکم میں ہیں۔ جو شہیدوں کی شان ہے وہ اولیاء کی، شہید جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اولیاء بھی اللہ کی عطا سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کہتے ہیں بعد از وفات مدد نہیں ہو سکتی، بہت آسان جواب ہے اس کا، سمپل، سادہ۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں آئی آواز؟ سب کی نہیں آ رہی کیونکہ سب نہیں پڑھتے۔ سب پڑھتے ہوتے تو سب کی آواز آتی، نہیں پڑھتے نا، 2-3 بار کہہ رہے ہیں پڑھتے ہیں، تو آپ پڑھتے ہیں نا، یہی تو کمزوری ہے ہماری۔ مسجدیں ہم بنا لیتے ہیں آباد، نماز پڑھ کے دیکھو ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھو، اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح، پھر دیکھو وہ کتنا نوازتا ہے۔ ہم بھول گئے، ساری دنیا کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے، اس کے سامنے جھکو تو پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ نماز پڑھا کرو، یہ مومنوں کی معراج ہے۔ آپ نماز پڑھ کے کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی سمجھ آئی السلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام وہی کرتا ہے نا جو کہیں سے آئے، کہیں سے وہی آ کے سلام کرتا ہے۔ آپ کہیں کی سیر کر کے آئے ہو نا، جب آپ نے اللہ اکبر کا سیر شروع ہو گئی، سیر سے آئے ہو تو سلام کر رہے ہو نا۔ وہ کہاں کہاں کی سیر ہوتی ہے، پڑھ کے دیکھو۔
آپ کہو گے جی ہماری نماز وہ شروع میں ایسے ہی ہوگی، جب دل سے سجدہ ہو جائے گا یہاں سے عرش معلیٰ نظر آئے گا۔ پڑھ کے دیکھو، پڑھا کرو۔ میری تقریر سننے آ جاتے ہو، حلوہ کھانے آ جاتے ہو، بریانی کے لیے آ جاتے ہو، اللہ کے لیے آیا کرو، وعدہ کرو نماز پڑھا کریں گے۔ نماز سے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا فرمایا؟ حضور نے فرما دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رب نے نظام ایسا بنا دیا ہر وقت نماز ہو رہی ہے تاکہ محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ دنیا گول ہے نا، آپ کے ہاں اس وقت عشاء ہو رہی ہے، ایک وقت میں دنیا میں 5 نمازیں، یہاں عشاء کا ٹائم کہیں مغرب کا ہوگا، کہیں عصر کا ہوگا، کہیں ظہر کا ہوگا، کہیں فجر کا ہوگا، اور ہر منٹ ایک منٹ کے فرق سے، آدھے منٹ کے فرق سے آپ دیکھیں گے کہیں اذان، آپ کے پاکستان میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے پنڈی تک جاتے ہوئے، پڑتا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے زمین گول کیوں بنائی؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے یہی چاہا کہ ہر وقت دنیا میں نماز ہوتی رہے تاکہ محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز میں آپ لوگ اگر لذت پاؤ گے تو پھر سمجھ لینا زندگی کامیاب ہو گئی، زندگی اونچی۔ مسئلہ کرنا تھا دوسرا، نکل گیا دوسری طرف۔ بتانا کیا تھا، ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں شاید کہ دنیا میں دوسرے کام کر لیں گے تو بہت بھلا ہو جائے گا، دین کی طرف آئیں گے تو کچھ کمی ہو جائے گی، کچھ نقص ہو جائے گا۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ جو کریں گے اس کا آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا۔ نماز معاف سوائے چند حالتوں کے، ہوش میں نہیں ہو آپ کو، بے ہوشی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اتنے آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے، پاگل ہو گئے جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، یا ایک شخص ایسا مریض ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے بیماری میں چھوڑی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑی نہیں، تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی کہے جی مرنے کے بعد اگر اللہ کہے گا تجھے دوزخ میں ڈالتا ہوں، تو بندہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، تو اب ملی ہوئی ہے زندگی تو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں کہو کہ جاؤں گا پھر پڑھوں گا، تو اب ملی ہوئی ہے تو پڑھنی۔ ہم نماز میں اللہ تعالی کی عبادت کا جو مزہ لیتے ہیں وہ اولیاء سے پوچھو۔ سب کی نماز ایک جیسی، سب کی نماز ایک جیسی نہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، وہ مشاہدہ کر رہے، وہ کیا کر رہے؟ اور غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت میں۔ کیا مطلب؟ اگر وضو کہیں آگے پیچھے ہوا دوبارہ کر لیا، لیکن اسی میں رہے ساری رات عبادت میں، اور 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا ہے، حالانکہ پیدائشی ولی اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث اعظم کی ایک بہت بڑی بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات۔ کسی نے حضرت غوث پاک سے پوچھ لیا آپ کو یہ شان کیسے ملی، اتنے بڑے ولی آپ کیسے بن گئے؟ تو غوث پاک نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا قرآن پڑھا، اتنی محنت کی، اتنا علم پڑھا، اتنا مجاہدہ کیا، فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے ملا۔ کس وجہ سے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے۔ اور یہ سچ ہماری زندگی سے نکل گیا، حال ہمارے سامنے ہے۔ وہ فرما رہے ہیں میں ولی بناؤں سچ کی وجہ سے، اور آج ہم سچ بولتے۔ تو غوث پاک نے کیا سکھایا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں،
یاد رکھنا شریعت و سنت کی پابندی لازمی، اور شریعت و سنت کا علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 91 برس ہوئی ہے۔ 91 برس آپ کی عمر، 470 یا 71 ہجری میں ولادت اور 560 ہجری میں آپ کی وفات۔ وہ سیدنا غوث اعظم 91 برس یہی فرماتے ہیں میرا کمال سچ ہے۔ تو آج جس کو چاہیے کہ وہ بھی اچھا ہو جائے وہ سچ کو اختیار کر لے، اور ہم اسی کو کرتے حضور سیدنا غوث اعظم کی کتنی شانیں ہیں۔ اب سنیں، ایک طرف وہ عالم سب سے بڑے، متقی سب سے بڑے، اور ساتھ میں ولیوں کے ولی بھی سب سے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی، انہوں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ خود سے یہ اعلان نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ ساری دنیا میں اس وقت جتنے تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور ان کی بزرگی کا اعتراف کیا۔ خواجہ غریب نواز اس وقت ہندوستان میں چلا کر رہے تھے، وہاں آواز سنی اور اتنا جھک گئے اور کہا قدمی علی راسی وعینی، قدمک علی راسی وعینی، آپ کے قدم میرے سر آنکھوں پر۔ غوث پاک بغداد میں اعلان کر رہے غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد کا نام غیاث الدین تھا۔ اللہ کے حکم سے، اور اس بات پر بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھ لیں، غوث پاک کے حالات میں سب سے بہترین کتاب علامہ شتنوفی کی اردو میں مل جاتی ہے اب۔ وہ لکھتے ہیں غوث پاک کی پیدائش سے پہلے لوگ جمع ہوئے، ان قریب عراق میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو اس وقت کے ولی اس کا اعلان سن کر گردنیں جھکائیں گے۔ ہم ابھی سے جھکاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ مل کے کہہ لیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ علم کے حوالے سے ایک بات اور کرنی ہے، میرا خیال ٹائم اوور ہو گیا، بہرحال زیادہ نہیں کھینچوں گا، توجہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں آیا، ظہر کی نماز کے بعد دن کا ٹائم جاگتے ہوئے حضور تشریف لے آئے، اور آ کر مجھے کہا یا بنیا لما لا تتکلم، اے میرے بیٹا تم کلام کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں میں نے عاجزی کی، انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، میں ایک عجمی کے معنی گونگا شخص، یہ زبان صاف بولنے والے، عربی اپنے آپ کی زبان پہ ناز کرنے والے، ان کے سامنے میں زبان کیسے کھولوں؟ عاجزی کی تو حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا۔ کتنی مرتبہ؟ غوث پاک فرماتے ہیں 70 دروازے میرے دل پر علم لدنی کے کھل گئے، اور جس کے لعاب سے اتنا علم مل رہا ہے، جس کے تھوک سے لعاب سے اتنا علم مل رہا ہے، خود اس آقا کے علم کی کیا شان ہوگی۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو،
تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. بات دور چلی گئی. جو میں نے مسئلہ چھیڑا تھا اس کو پورا کر دوں. کہتے ہیں جی بعد از وفات نہیں. تو میں نے پوچھا تھا نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں. اونچی کتنی؟ 5. فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50. 45 کیسے معاف ہوئی؟ یہ کہتے ہیں وفات پائے ہوئے تو مدد نہیں کر سکتے. میں اس لیے صرف یہی ایک دلیل دے رہا ہوں اس وقت، باقی دلیلیں بعد میں صحیح. 45 کیسے معاف ہوئی؟ وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے اور مدد سے. موسیٰ علیہ السلام نے راستہ روکا، حضور سے کہا زیادہ نمازیں جائیے جا کے کم کروائیے. حضور بار بار جاتے رہے، اللہ کم کرتا رہا. 50 فرض ہوئی تھیں، کتنی رہ گئیں؟ اللہ نے فرمایا ہماری بات نہیں بدلے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ہم نے 50 فرض کی ہیں، 50 ہی رہیں گی. امت سے کہنا پڑھیں 5 سوا 50 کا لکھیں گے. لکھیں گے 50 ہی، کیونکہ اللہ نے 50. یہ 45 کیوں معاف ہوئی ہیں؟ وفات پائے ہوئے کی مدد سے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا گئے. چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پایا ہوا مدد نہیں کر سکتا ان سے کو 50 پڑھیں. کتنی پڑھیں؟ کیونکہ 45 معاف ہوئی ہیں وسیلے سے، اور وسیلہ بھی اس کا جن کی وفات ہو چکی ہے. اور یہ وسیلہ نہیں مانتے، وفات پائے ہوئے کا تو بالکل بھی نہیں مانتے. تو ان کو کتنی پڑھنی چاہیے؟ اور میرا مشورہ ان کو یہی ہے 50 پڑھے. نہ ان کو فرصت ملے گی نہ ہم پہ فتوے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو کہتے ہیں مدد نہیں کرتے، غوث پاک آج بھی مدد کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کون کون آیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. کون محبت سے آیا، کون صرف بریانی کے لیے آیا، پتہ ہے ان کو. دیکھ رہے ہیں سب کو، سب کی نیتوں کا حال بھی جان رہے ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں. تو ہم یہاں سے پکارتے ہیں، وہ سنتے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے ملک، سارے مجھے اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اور اعتراض کرنے والوں، ہاتھ میں فون ہے یا نہیں ہے؟ ہتھیلی میں ہوتا ہے. دنیا دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں سمجھے ہو؟ ہتھیلی میں دنیا دیکھ رہے ہو نا؟ جتنی نظر آ رہی ہے. تم کہہ رہے ہو ہتھیلی میں دنیا نہیں دیکھی جا سکتی، دکھا دی نا سائنس نے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. اعتراض کرتے تھے کیسے ہے؟ سائنس نے دکھا دیا ہے نا. ہتھیلی میں لے کے دنیا دیکھ رہے ہو، پورا میپ نظر آ رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا دیکھ رہے ہو. تو یہ مادیات کا حال ہے، روحانیات کا کیا حال ہوگا؟ تو غوث پاک آج بھی اللہ کی عطا سے غوث پاک. آپ کے ہاں وزیر ہوتا ہے، جب وزیر نہیں رہتا تو کہتے ہیں سابق وزیر. کیا کہتے ہیں؟ سابق کا مطلب پہلے وزیر تھا اب نہیں. ایکس منسٹر، یہ پہلے تھا اب نہیں. سابق گورنر، سابق صدر. غوث پاک کو کبھی کسی نے سابق غوث پاک کہا؟ وہ 1000 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. رضی اللہ تعالی. اب غوث پاک کی خوشخبری سن لو اور تقریر ختم. میں پہلے ہی اوور ٹائم لگا چکا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید دوزخ میں نہیں جائے گا. میرا مرید، میرا مرید. مرید کس کو کہتے ہیں؟ چاہنے والے کو. تو جو غوث پاک کو چاہے، مرید اپنا ارادہ ختم، پیر کا ارادہ شروع. تو غوث پاک نے خوشخبری دے دی. تو کیا مطلب کہ ان کا مرید اگر گناہگار بھی ہوگا توبہ کے بغیر نہیں مرے گا.
تو ان کے سچے مرید بن جاؤ. سچے مرید قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے ہیں. اب صرف یہ بات آپ لوگوں کو پیغام، دنیا آپ کا ایمان نکالنا چاہ رہی ہے، کافر سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اب یہ نئی بلائیں جو آ رہی ہیں. ایسے میں ایمان کیسے بچے گا؟ اس صورت میں کہ ہم کسی ایسے کے ساتھ وابستہ ہو جائے جو ہمارے ایمان کو بچا لے، ہمارے ایمان کو بچا لے. تو شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو بچ جائیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے تو قادری ہو جاؤ، نقشبندی ہو جاؤ، چشتی صابری ہو جاؤ، سہروردی. تو اللہ توفیق دے کہ غوث پاک سے ہماری نسبت یہاں بھی پکی رہے وہاں بھی پکی رہے. تو انشاءاللہ بیڑا. ٹائم تھا تھوڑا، زیادہ بیان نہیں کیا، بہت باتیں رہ گئی. میں نے اتنا ہی کہہ دیا، آپ کہتے پورا کر دیتا ہوں. غوث پاک فرماتے حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن چٹایا اور مجھے کہا بیٹا کلام کیا کرو. حضور تشریف لے گئے، حضرت مولا کائنات سیدنا علی تشریف لے آئے. انہوں نے بھی وہی سوال کیا کیوں بیان نہیں کرتے، میں نے وہی جواب دیا. تو انہوں نے بھی فرمایا منہ کھولو، تو میں نے منہ کھولا. انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن چٹایا. تو میں نے ان سے کہا اے میرے دادا جان، آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن چٹایا، آپ نے 6 مرتبہ. 1 مرتبہ اور چٹا دیں تاکہ عدد برابر ہو جائے. غوث پاک کہہ رہے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا مجھے پتا ہے، حضور نے 7 مرتبہ چٹایا، میں نے 1 عدد ادب کی وجہ سے کم رکھا ہے. ہم عدد میں بھی نبی کی برابری. مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ یا مولا علی کہہ رہے ہیں وہ برابری نہ کریں اور آج ہم کہیں کہ نہیں ہمارے جیسے. تو حضرت علی نے ادب بھی سکھا دیا اور فیضان بھی پتہ چل گیا کہ نبی کا فیضان صحابہ اہل بیت سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو بتاؤ پھر ہمیں ایسوں سے وابستہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا، لکڑی کی قسمت میں تیرنا، لوہے کی قسمت میں ڈوبنا. اتنی سی سوئی ہو نا 1 گرام کی، وہ بھی سمندر کا سینہ برداشت، اور اتنا بڑا شہتیر ڈال دو وہ تیرتا رہتا ہے. تو لوہے نے لکڑی سے کہا اور مجھے بھی کوئی گر بتاؤ میں بھی تیر سکوں. میرا اتنا سا بھی وزن نہیں سمندر اٹھاتا، تیرا اتنا زیادہ اٹھا لیتا ہے، تو مجھے بھی کوئی گر بتاؤ. تو لکڑی نے جواب دیا میرے ساتھ جڑ جا، مجھ سے تعلق، مجھ سے ناتا جوڑ لے. بولو آج لوہا لکڑی کے ساتھ تیر رہا ہے یا نہیں؟ تو ہم ڈوبنے والے، اللہ والے، تیرنے والے ان سے ناتا جوڑ لیں گے تو ہم بھی تیر جائیں گے، کرم ہو جائے گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ مسجد بڑی پرانی ہے. میری مسجد گلزار حبیب پڑوس میں ہے، وہ 150 سال پرانی ہے. یہ بھی کوئی کم پرانی نہیں، بہت چھوٹی سی مسجد تھی. محلے والوں نے اس زمانے میں بنائی، پھر اس کے بعد اور تعمیر ہوتے ہوتے اب ماشاءاللہ یہ جو نئی کمیٹی ہے اس نے دیکھنے کتنی بڑی بنا دی ہے. تو تعمیر میں ابھی بہت سا کام باقی ہے. اوپر جانے کا زینہ جس میں 18 کھڑکیاں ہیں.